پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کے وہ سچ جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سفید پوش کلرک کا بیٹا چند سالوں میں عالمی رہنما کیسے بن گیا؟ شیخ مجیب الرحمان کس پاکستانی وزیر اعظم کی جیب سے پیسے چوری کیا کرتے تھے؟ سارا دن سائیکل پر قیام پاکستان کے لیے محنت کرنے اور مارے کھانے والے اسٹوڈنٹ لیڈر شیخ مجیب الرحمان قائد اعظم کی بجائے کس کو اپنا لیڈر مانتے تھے؟ شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش قائد اعظم کے پاکستان سے کتنا آگے نکل چکا ہے؟ صدر ایوب خان نے شیخ مجیب کو میاں والی جیل میں مردوں کی بجائے عورت کی جیل میں کیوں قید کر رکھا تھا؟ سکوت ڈھاکہ کے بعد وہ کون شخص تھا جو شیخ مجیب الرحمان کی منت سماجت کر کے ان کو پاکستان لایا تھا؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بانگا باندو کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں وہ تمام تر حقائق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا، جو ان کے مرنے کے ساتھ ہی دفن ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کیا میں پاکستان کی تحریک میں شب و روز ایک کرنے والے شیخ مجیب الرحمان نے ہماری سیاسی قیادت کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ایک الگ ملک بنگلہ دیش بنا لیا؟ بنگلہ دیش کی کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ شیخ مجیب اپنے زمانہ طالب علمی میں قائد اعظم کی آل انڈیا مسلم لیگ کا دست و بازو تھے، لیکن اصل میں ان کے پولیٹیکل مینٹور اور سیاسی گرو مسٹر حسین شہید سہروردی تھے، اور یہ مسٹر سہروردی کو ہی فالو کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے سیاسی کیریئر کے ابتدائی دنوں میں مجیب الرحمان اپنے باس حسین شہید سہروردی کی جیب سے چپکے سے پیسے نکال لیا کرتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان پہلی مرتبہ 1955 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1963 میں حسین شہید سہروردی کی پر اسرار موت کے بعد شیخ مجیب الرحمان لیگ کے سربراہ بنا دیے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کیونکہ خود کو سیکولر سیاستدان کہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ کا نام عوامی لیگ سے بدل دیا تھا۔ چند دن بعد اسمبلی سیشن میں تقریر کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اب پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ 1965 میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے فاطمہ جناح کے نومینیشن پیپرز جمع کروانے والے بھی شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو یقیناً ہر جلسے میں شیخ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایسٹ پاکستان میں ویلکم کہا اور ان کے بڑے بڑے انتخابی جلسے جلوس اور ریلیاں کروائیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت میں شیخ مجیب اور اس کے ساتھیوں نے کڑا وقت جھیلا، اور پھر آہستہ آہستہ مجیب اینڈ کمپنی وفاق پاکستان سے بیزار ہوتے گئے۔ ایک موقع پر شیخ مجیب الرحمان نے اپنے کارکنز کو یہ آرڈرز دیے کہ اردو بولنے والوں اور مغربی پاکستان کی حمایت کرنے والے غدار پاکستانیوں کو چن چن کر نشان عبرت بنایا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان صدر ایوب خان کے دور حکومت میں ڈھاکہ کے علاوہ ساہیوال، فیصل آباد اور میاں والی کی سینٹرل جیل میں قید تنہائی کاٹتے رہے۔ یہ کافی عرصے تک فیصل آباد کی لیل پور ٹیکسٹائل مل کے ایک چھوٹے سے کوارٹر اور بعد میں اسی ٹیکسٹائل مل کے تہ خانے میں بھی قید رہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو میاں والی جیل منتقل کیا گیا تو تب بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ کہیں ان کو جیل سے بھگا نہ دیا جائے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایک روز میاں والی کی خاتون جیل کی ایک بیرک خالی کروائی گئی، جہاں شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ 1970 کے عام انتخابات کے موقع پر ہندوستانی شہریوں نے شیخ مجیب الرحمان کے حق میں دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ایک بڑی ریلی نکالی، جس میں جے بنگلہ جے مجیب، شیخ مجیب جیتے گا اور جنگلی کتا ہارے گا کے نعرے لگائے گئے۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ شہر کے 2 حلقوں سے انتخابی اکھاڑے میں اترے۔ کشتی کے نشان پر الیکشن لڑنے والے شیخ مجیب نے اپنے حریفوں کو بدترین شکست دی اور یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 300 نشستوں میں سے 160 سیٹیں جیت کر شیخ مجیب الرحمان حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 81 سیٹیں آئی تھیں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمان آئینی لحاظ سے اقتدار کے حقدار ٹھہرے تھے، مگر جنرل یحییٰ خان اور بھٹو صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھے۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوتے ہی شیخ مجیب الرحمان کو ڈھاکہ میں ان کے دھان منڈی میں واقع گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعہ سے ایک روز پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایئرپورٹ پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا،
اور پھر 16 دسمبر 1971 کے روز جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے سرنڈر کر دیا اور یوں بنگلہ دیش پاکستان سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گیا۔ تب شیخ مجیب مغربی پاکستان میں قید تھے۔ جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور یہ لندن اور دلی کے راستے ڈھاکہ پہنچ گئے اور 12 جنوری کو یہ بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے۔ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہونا تھی، تو یہاں جماعت اسلامی والے بنگلہ دیش نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے بھٹو صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ ایسے میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان آنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے۔ پاکستان دشمن کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لاہور آئے تو دنیا نے اس غدار کو بھٹو صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے خوش گپیوں اور ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بانگا باندو کہلائے جانے والے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے لاہور سمٹ میں پنجاب اسمبلی میں انتہائی جذباتی تقریر بھی کی تھی۔ ناظرین، شیخ مجیب الرحمان کا دی اینڈ بڑا دردناک تھا۔ 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کر چکی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان کے ذاتی ملازموں کو ایک ایک کر کے جان سے مار دیا گیا۔ تب شیخ مجیب الرحمان نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو۔ ابھی شیخ مجیب الرحمان کا یہ مکالمہ جاری تھا کہ آس پاس کے سارے علاقے میں گولیوں کی گونج سنائی دی اور یہی وہ آخری الفاظ تھے جو شیخ مجیب الرحمان کی زبان سے جاری ہوئے۔ فوجی بغاوت میں شیخ مجیب خود، ان کی اہلیہ اور ان کے تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ صرف ان کی 2 صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچیں جو اس وقت بیرون ملک تھیں۔ یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی شامل تھا جس معصوم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں۔ 3 دن کے بعد فوجی کمانڈوز سے خصوصی اجازت لی گئی، تب جا کر ان کی تدفین کی گئی۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی پرائیویٹ زندگی کو ڈسکس کریں تو شیخ مجیب الرحمان کا آبائی علاقہ ڈھاکہ سے 140 کلومیٹر دور تنگی پارا کا گاؤں تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کے والد پیشے کے اعتبار سے ایک کلرک تھے اور اپنی ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی۔ شیخ مجیب الرحمان کی عمر ابھی 13 سال تھی کہ ان کی اپنی کزن فضیلت النساء کے ساتھ بات پکی کر دی گئی جو کہ ان کے چچا کی بیٹی تھی اور اس وقت فضیلت النساء کی عمر صرف 3 سال تھی۔ 1938 میں جب شیخ مجیب کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 18 سال جبکہ ان کی دلہن صرف 8 سال کی تھی۔ شیخ مجیب اور فضیلت النساء کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام شیخ کمال، شیخ جمال، شیخ رسول، شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ ہیں۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ جارحانہ انداز رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان ابھی پرائمری اسکول میں تھے جہاں ان کا اسکول کے پرنسپل کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ 10-12 سال کے شیخ مجیب نے پرنسپل کو ہٹانے کے لیے جلوس نکالا۔ پرنسپل تو خیر اپنے عہدے پر قائم رہے لیکن شیخ مجیب کو اگلے 4 سال تک اسکول سے آؤٹ ہونا پڑا۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے زمانہ طالب علمی میں اسلامیہ کالج کلکتہ اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے متحرک نوجوان شیخ مجیب الرحمان اپنی جوشیلی تقریروں کی وجہ سے نام بنا چکے تھے۔ یہ صبح سویرے گھر سے اپنی سائیکل پر نکل جاتے اور سارا دن قیام پاکستان کے لیے محنت کرتے اور شام کو واپس اپنے ہاسٹل آتے۔ یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے یہ کبھی دنگے فساد میں ملوث پائے جاتے، جلوسوں کی قیادت کرتے اور کبھی بھوک ہڑتال کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے۔ پھر ایک روز ڈھاکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ان کو کیمپس سے فارغ کر دیا اور اس طرح یہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔